الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ایک ایسی بیماری ہے، یہاں میرے پاس دواخانے پہ مریض آتے ہیں۔ ابھی میں لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے طبی کیمپ میں بھی میں نے دیکھا، پھر لوگ مجھ سے آن لائن دوائیاں منگواتے ہیں، آن لائن تشخیص کرواتے ہیں، آن لائن علاج کرواتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے میں نے نوٹ کیا ہے، میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جو دنیا کی زیادہ تر آبادی اس سے متاثر ہے۔ مثلا قبض کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں گے تو کہ دنیا کی زیادہ تر آبادی قبض سے متاثر، قبض کا شکار، قبض کی وجہ سے پریشان نظر آئیں گے۔ اور کچھ لوگ ڈائریا، بار بار پخانہ آنا، آئی بی ایس ہونا، اس کا شکار نظر آئیں گے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اچھا کھاتے پیتے ہیں پھر بھی کمزوری ہماری دور نہیں ہوتی، ہر وقت تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ کمزوری ایسی ہے کہ کوئی بھی چیز کھا لیں اس سے وہ کمزوری دور نہیں ہوتی۔ پھر دنیا کی بہت ساری آبادی ڈپریشن، انزائٹی، مالی کھولیا کا شکار آتی ہے۔ اب یہ جو میں نے علامات آپ کو بتائی ہیں، سبب ان کا ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ آنتوں کا مسئلہ، ہماری جو گٹ ہیلتھ ہے۔ یہ سارے مسئلے اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ہماری آنتوں کے اندر کچھ اچھے بیکٹیریاز ہیں اور کچھ برے بیکٹیریاز ہیں۔ اب یہ کوئی 1 2 5 10 نہیں ہے، یہ کھربوں کی تعداد میں ہے، اور ان آنتوں کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دنیا کی زیادہ تر آبادی جتنے بھی یہ ڈپریشن کے مریض ہیں، یہ آپ کو مالی کھولیا کے مریض ہیں، یہ او سی ڈی کے مریض ہیں، یہ انزائٹی کے مریض ہیں، ان کی وجہ، ان کا سبب یہ آنتوں کی گٹ ہیلتھ جو ہے ان کی خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ گٹ ہیلتھ ہماری کیوں خراب ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں، ایسی کیا غذائیں ہیں، پھر ہماری آنت کے اندر جو موجود بیکٹیریاز ہیں ان میں سے اچھے بیکٹیریاز ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں، ان کی تعداد ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور جو بیڈ بیکٹیریاز ہیں ان کی تعداد ہم کیسے کم کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم ان کی وجوہات پہ بات کرتے ہیں کہ ہماری گٹ ہیلتھ، ہماری آنت کے اندر موجود گڈ بیکٹیریاز کیوں ختم ہو جاتے ہیں، بیڈ بیکٹیریاز کیوں بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ اینٹی بائیوٹک ہے۔ یہ اینٹی بائیوٹک، ان کا کام ہی یہی ہے کہ بیکٹیریاز کو ختم کرنا، جراثیم کو ختم کرنا۔
ان کا قتل کرنا۔ اب یہ اینٹی بایوٹک نہیں جانتے کہ آگے جن کو ہم ختم کر رہے ہیں، جن کا ہم قتل کر رہے ہیں، وہ اچھے بیکٹیریاز ہیں یا برے بیکٹیریاز ہیں۔ وہ سب کو ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری گٹ ہیلتھ بری طرح سے ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور ہماری جو صحت ہے اس کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ 80% ہماری بیماریوں کا تعلق اسی آنت کے ساتھ ہے۔ آنتیں جب ہماری خراب ہو جاتی ہیں تو بیماریاں ہمیں جکڑتی چلی جاتی ہیں۔ اب جو اینٹی بایوٹک ہے اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ بھی 5 دن سے زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ ایک ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، پھر دوسرے سے لیتے ہیں، پھر تیسرے سے لیتے ہیں، پھر چوتھے سے لیتے ہیں، مسلسل آپ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ مختلف قسم کی کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی گٹ ہیلتھ کو، آپ کی آنتوں کی صحت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ اینٹی بایوٹک ہے۔ اسی اینٹی بایوٹک ادویات سے ہمارے بیکٹیریاز ختم ہو جاتے ہیں، گڈ بیکٹیریاز ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آنتوں کے اندر یہ مسائل آتے ہیں کہ یا قبض ہو جاتی ہے، یا موشن ہو جاتے ہیں، ڈائریا ہو جاتا ہے، بار بار پخانہ آتا ہے، جسم کے اندر جان نہیں رہتی، تھکاوٹ ہوتی ہے، کمزوری کا احساس زیادہ ہوتا ہے، انزائٹی، ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اچھے بیکٹیریاز جو ہے وہ پیدا کریں۔ اب اچھے بیکٹیریاز پیدا کرنے کے لیے آپ کو کیا چیزیں کھانی چاہیے؟ اس کے لیے فائبر والی غذائیں کھانی چاہیے۔ وہ فائبر کن چیزوں میں ہے؟ فروٹس کے اندر ہے۔ زیادہ سے زیادہ فروٹس کھائیں آپ۔ دوسرے نمبر پر سبزیاں، زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائیں۔ اس کے بعد دالیں کھائیں، لوبیا کھائیں، مٹر کھائیں۔ ان چیزوں کے اندر فائبر وافر مقدار میں موجود ہے۔ گڈ بیکٹیریاز، ان کی تعداد اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو کیلا کھائیں، لہسن کھائیں، پیاز کھائیں اور السی کے بیج کھائیں۔ اس سے آپ کے آنتوں کے اندر جو گڈ بیکٹیریاز ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ دہی ہے، اچار ہے، یہ آپ ناشتے میں لازمی کھایا کریں۔ اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو دہی جو ہے وہ باسی نہیں ہونی چاہیے، دوسرا دہی جو ہے وہ ترش کھٹی نہیں ہونی چاہیے، میٹھی دہی ہو، اور اچار کے اندر بھی زیادہ نمک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی آپ لازمی پئیں، جب بھی پیاس لگے پانی آپ لازمی پئیں، کیونکہ بیڈ بیکٹیریاز تب بنتے ہیں جب کھانا آنتوں کے اندر رک جاتا ہے، وہاں گلتا ہے، سڑتا ہے، اس سے بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ پانی پیتے ہیں اچھی مقدار میں تو وہ دھکیل کے باہر کر دیتے ہیں، وہاں پر آنتوں میں پانی نہیں رہنے دیتا۔ اس کے بعد آپ واک کریں، ایکسرسائز کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کی گٹ ہیلتھ بلکہ عمومی آپ کی پوری صحت جو ہے بہتر رہے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔